ضیاء چشتی جو کبھی افینٹی، ٹی آر جی اور الائن ٹیکنالوجی کے بانی کے طور پر مشہور تھے، آج سنگین الزامات کی لمبی فہرست کا سامنا کر رہے ہیں اور انہوں نے امریکہ سے فرار ہو کر پاکستان میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ امریکہ میں تو اس وقت سے ناقابل قبول شخص بن گئے ہیں جب سے ایک سابق خاتون ملازم نے امریکی کانگریس کو آگاہ کیا کہ ضیاء چشتی کے خلاف ایک آربیٹریشن نے جنسی ہراساں اور تشدد کا فیصلہ دیا اور اسے اپنی بدعملیوں کی وجہ سے $5 ملین جرمانہ دینا پڑا۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے خواتین ملازمین کے تحفظ کے لیے امریکی قانون میں تبدیلی کی گئی۔ کلائنٹس اور سرمایہ کاروں نے الٹیمیٹم دیا تھا، یا تو وہ جائے یا ہم۔ انہیں ٹی آر جی سے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا تھا اور سب نے سوچا ہوگا کہ چلو بات ختم، لیکن نہیں۔ استعفیٰ دیتے ہی اس نے تو کمپنی کا کنٹرول سنبھالنے کی مہم شروع کی اور ان کوششوں میں جہانگیر صدیقی گروپ کو ساتھی بنایا ہے۔ اس سب کچھ کا انعام ٹی آر جی کے بیرون ملک کمپنی کے اثاثوں پر قبضہ کرنا۔ اتنے میں ٹی آر جی کی انتظامیہ ان کے اثاثوں کو پاکستان بھیجتی رہی ہے اور ان کے قبضے کی کوششوں کو قانونی طور پر روک چکی ہے، اور اب وہ پاکستان میں پورے نظام کو الٹا کر کے اپنے راستے کو بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے ٹی آر جی کے غیر ملکی بورڈ کے ارکان کے خلاف بے بنیاد مجرمانہ حتیٰ کہ عزت کے مقدمات درج کرنے کے ساتھ یہ الزام لگایا کہ ٹی آر جی کی عدالت میں فائلنگ نے ان کی بدنامی کی اور حیدرآباد اور ٹھٹھہ کی نجی عدالتوں سے وارنٹ جاری ہوئے۔ یہ وارنٹ سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں نے معطل کیے ہیں۔ آخرکار قانونی ماہرین کہتے ہیں عدالت میں دائر درخواستیں ہمیشہ مکمل استحقاق ہوتی ہیں، لیکن مقصد ملک کی ساخت کی قیمت پر ڈرانے اور ہراساں کرنے والے کے لیے قانونی نظام میں ہیرا پھیری کرنا تھا۔ اس نے پاکستان میں کمپنی قائم کی جو اپنی سابق امریکی کمپنی افینٹی سے چوری شدہ انٹلیکچوئل پراپرٹی استعمال کر رہی ہے، جس نے ان کے خلاف امریکہ میں انٹلیکچوئل پراپرٹی چوری کا مقدمہ دائر کر رکھا ہے جو ابھی تک جاری ہے۔ اس نے غیر قانونی طور پر ٹی آر جی کے حصے خریدنے کے لیے جے ایس بینک میں اپنے اتحادیوں سے 3 ارب روپے سے زائد کے قرضے بھی لیے، لیکن وہ اسے واپس نہیں کر سکتا اور اب قرض نہندہ ہے۔ ان کے خلاف لاہور اور اسلام آباد میں وکلاء اور شیئر ہولڈرز کے ساتھ جھگڑے کی کئی ایف آئی آر درج ہیں۔ اس نے ایک اخبار کے ساتھ ایک معمولی تصفیہ کو غلط طور پر پیش کیا، جیسا کہ کسی طرح اس کے جنسی بد انتظامی کے نتائج سے بری ہونا تھا۔ لیکن اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، ایک اخبار قانونی فائنڈنگز کو کیسے بری کر سکتا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے، 2019 کا سالسی ایوارڈ جس میں وہ جنسی ہراسانی، حملہ اور بیٹری کے لیے ذمہ دار پایا گیا، آج بھی درست ہے اور امریکی کانگریس کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ ثالثی حتمی اور ناقابل اپیل تھی اور اس کا شکار امریکی صدر کے پیچھے کھڑا تھا جب اس نے کام کی جگہ پر خواتین کے تحفظ کے بل پر دستخط کیا تھا، اور اس نے پاکستانی قانونی نظام میں موجود سراخوں اور کمزوریوں کا پتہ لگایا۔ ٹی آر جی پر قبضہ کرنے کا ان کا کیس اب سپریم کورٹ میں ہے، زمین کی سب سے بڑی عدالت۔ 6 بااثر وکلاء پر مشتمل ان کی قانونی ٹیم میں پاکستانی عدالتی نظام کو منظم کرنے کے لیے بار ایسوسی ایشن کے 5 سابق صدر شامل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کی وکالت انصاف کے لیے ہے یا محض عدالتی انتظام اور ہیرا پھیری؟ اس پر امریکی ٹیکس احکام کے $10 ملین واجب الادا ہیں، جنہوں نے امریکہ میں اپنے اثاثوں پر حق ادا کیا ہے، اور عدالتی ریکارڈ کے مطابق جو اس نے امریکہ میں دائر کیا ہے، اس کے اکاؤنٹس میں صرف چند $1000 باقی ہیں، جو یقیناً سوال پیدا کرتا ہے وہ اپنی مہنگی ٹیک اوور مہم کی مالی اعانت کیسے کر رہا ہے، اپنے وکلاء کو ادائیگی کر رہا ہے، پی آر مہم کو فنڈ کیسے کر رہا ہے۔ لہٰذا کوئی تعجب کی بات نہیں کہ وہ امریکہ سے بھاگ کر پاکستان میں پناہ لے چکا ہے۔ ضیاء چشتی دنیا بھر میں ایک نان گریٹا شخصیت ہے۔ جنسی ہراساں کرنے والے ثالثی ایوارڈز، عدالتی فیصلوں اور ٹیکس کے حقوق کی وجہ سے ان کی ساخت صفر ہو گئی ہے۔ اس کے لیے کہیں بھی کاروبار کرنا ممکن نہیں، لیکن پاکستان میں وہ آزادانہ طور پر میڈیا اور عدالتی نظام دونوں سے ہیرا پھیری کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا پاکستان ایک محفوظ پناہ گاہ بن گئی ہے جہاں دنیا بھر کے مسترد شدہ لوگ اس نظام کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں، یا اب وقت آ گیا ہے کہ نظام کہے بس؟